الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا صدق اللہ العظیم۔ حضرات حکم مستحکم اور رفقائے بزم، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے بعد انسانوں میں جو قرب خداوندی کے اعلیٰ معیار پر فائز ہے وہ درسگاہ نبوت کے تربیت یافتہ صحابہ کرام کی مقدس و بابرکت جماعت ہے۔ یہی وہ جماعت ہے جو اخلاص و للہیت اور زہد و اطاعت سے آراستہ و پیراستہ ہے۔ یہی وہ جماعت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور شریعت مطہرہ کی بہترین آئینہ دار ہے۔ یہی وہ جماعت ہے جس سے محبت کو آقا علیہ السلام نے اپنی ذات اقدس سے محبت کا معیار قرار دیا۔ غرض یہ کہ تمام صحابہ عادات و اخلاق، اوصاف و کمالات، عبادات و حسنات اور ریاضات و مجاہدات میں پوری امت مسلمہ کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ ان کی تعظیم و تکریم لازم ہے اور تنقید و توہین سے اجتناب واجب ہے۔ حضرات، بلا کسی تردد و تامل اور بغیر مبالغے کے کہنا بے جانا ہوگا کہ آج جو دین اپنی صحیح اور متوارث شکل میں ہم تک پہنچا ہے وہ صحابہ کرام کی بے لوث اور بے مثال خدمت کا نتیجہ اور ثمرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترمذی شریف حدیث نمبر 3862 کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی محبت کو اپنی محبت اور صحابہ سے بغض کو اپنا بغض قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ اگر ایک طرف آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو برا بلا کہنے سے منع کرتے ہوئے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 161 کے مطابق ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصیفا۔ تو وہی دوسری طرف صحابہ اکرام پر سب و شتم کرنے والوں کو مستحق لعنت اور ان کے فرائض و نوافل کو کالعدم قرار دیتے ہوئے مستدرک حاکم حدیث نمبر 6715 میں ارشاد فرمایا، من سبهم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ یوم القیامۃ صرفا ولا عدلا۔ مگر افسوس صد افسوس اس طبقے پر جو بلا کسی چونچرا انتہائی جرأت و استحکام کے ساتھ صحابہ اکرام جیسی مقدس و بابرکت ہستیوں کو بزبان حال و قال مجروح و مخدوش کرتے نظر آتے ہیں، جو صحابہ اکرام کی معمولی خطاؤں کو نشانہ بنا کر پسے پردہ ان کے عزت و وقار پر حرف گیری کرنے اور صحابہ اکرام کا مشرف و مکرم نام لیے جانے پر اپنی دریدہ دہنی کا ثبوت دیتے ہیں۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔